بناوٹ سے نہیں کہتے کہ ہم تیرے، ہم تیرے در کی اٹھاتے ہیں قسم تیرے ہیں، ہم تیرے در کی اٹھاتے ہیں قسم تیرے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علی سید المرسلین وخاتم النبیین وعلی آلہ الطاہرین الطیبین واصحابہ اجمعین۔ عزت مآب قابل صد احترام اور قابل صد تکریم جناب میاں محمد شہباز شریف، وزیر اعظم اسلامی جمہوریہ پاکستان، آج ہم بے حد مسرور ہیں اور یہ گھڑیاں ہمارے لیے بہجت بری ہیں اور ہمایوں ہیں کہ میاں صاحب اس ادارے میں تشریف فرما ہیں جس کا سنگ بنیاد خود انہوں نے اپنے ہاتھ سے رکھا تھا۔ یقیناً اس ننھے سے پودے کا درخت بننا ان کو اچھا لگے گا۔ اسلام ایک حرکی دین ہے۔ اس وقت 18 لاکھ مساجد دنیا میں موجود ہیں، جن میں 80 کروڑ لوگ ہر روز عبادت گزار ہوتے ہیں۔ اگر سینوں میں ایمان نہ دبے تو اہل علم اپنے قلم، اپنے ذہن اور اپنے شوق سے اپنے تمدنی سرمایہ کو ہمیشہ کے لیے سر بلند رکھ سکتے ہیں۔ جہاں جہاں اہل علم ہمیں مدد ضرورت ہوتی ہے، ہم اہل عقد و کشا سے مدد لیتے ہیں۔ میاں محمد شہباز کا خانوادہ اور خاندان وہ خاندان ہے جن نے ہمیشہ اقدار عالیہ کے جھنڈے بلند رکھے، جنہوں نے تہذیب عالیہ کی ہمیشہ قدر کی۔ یہ اپنے بڑے بھائی میاں محمد نواز شریف سے ہمیشہ رہنمائی حاصل کرتے رہے۔ میں غیر سیاسی آدمی ہوں، اس لیے غیر سیاسی باتیں کر رہا ہوں۔ میاں محمد شہباز شریف صاحب عزم ہیں۔ امام جعفر صادق سے ایک دفعہ جابر بن حیان نے پوچھا تھا کہ حضور کوئی نصیحت لگائیں، تو آپ نے فرمایا تھا کہ العالم بزمان ہی لا تہجم علیہ اللوابس۔ اس جملے کا معنی یہ ہے کہ جو آدمی اپنے زمانے کو سمجھ جاتا ہے، اپنے دور کو سمجھ جاتا ہے، وہ آدمی فتنوں سے نکل جاتا ہے۔ ان کی ذہنی ذکاوت اور خندہ پیشانی، انسان دوستی، اتنی پارٹیز کو ساتھ چلایا، میں سمجھتا ہوں کہ یہ امرت دھارا ہے جس سے انہوں نے گلاب کھلانے کا کام لے لیا ہے۔ ان کی ٹیم مضبوط ہے۔ ان کے عساکر کے سربراہ کی زبان سے آیات سن کر وہ سید زادے ہیں، قلبی مسرت ہوتی ہے۔ یہ خود بھی زبانوں کے ماہر ہیں اور جو اپنے وطن کو ترقی کی کہکشاں پر دیکھنا چاہتے ہیں، وہ اس قابل ہوتے ہیں کہ ان کا ساتھ دیا جائے، ان کی تائید کی جائے، ان کے مشن کو آگے بڑھایا جائے۔ تصادمات اور پریشانیاں راستے میں آتی ہیں۔ حضرت علی المرتضیٰ نے کہا کہ جتنی مشکلیں بڑی ہوتی ہیں، جو آدمی ان مشکلوں سے اپنے سفینہ ساحل پر لے جاتا ہے، وہ آدمی اتنا ہی بڑا ہوتا ہے۔ مجھے آپ ایک بڑے آدمی نظر آتے ہیں جو پوری قوم اور پوری ملت کو اپنے ساتھ لے کر چلنا چاہتے ہیں۔ یہ ان کی عظمت ہے کہ یہ میرے پاس تشریف لائے۔ آج میں ان کی باتیں سننا چاہتا ہوں، آج ہم ان سے سیکھنا چاہتے ہیں
کہ یہ کس طرح اپنے وطن کو آگے بڑھانا چاہتے ہیں۔ آخری بات میری یہ ہوگی کہ مذہبی لوگوں کی باتیں تو یہ ہیں کہ مذہب کی زبر زیر کو بھی نہ چھیڑیں، اور میں اس کو بھی آگے بڑھاؤں گا اور آپ کے سامنے رکھوں گا۔ قوموں کو اعتدال کے ساتھ، فلیکسبلٹی کے ساتھ، عزم اور حوصلے کے ساتھ آگے بڑھانا پڑتا ہے، اور وہ ساری خوبیاں میاں محمد شہباز شریف اور ان کے بڑے بھائی کے اندر موجود ہیں۔ وطن کے لیے کیا ہم کر سکتے ہیں، محراب کیا کر سکتا ہے، پارلیمنٹ کے ساتھ ساتھ تھنک ٹینک کوئی ہیوج قسم کا اس ملک میں بنے، جو بیچارے MLA سینیٹرز نہیں بن سکتے، لیکن اللہ نے ان کو فکر رسا دی ہے، ایجوکیشن دی ہے، سائنس دی ہے۔ اگر وہ لوگ آپ کے ساتھ مشاورت کا حصہ بن جائیں تو میرے خیال میں ایولیوشن اور ریولوشن ان سب چکروں سے ہم نکل جائیں گے۔ میں دعا کرتا ہوں شہباز شریف صاحب، اللہ آپ کو عزائم کی منزل نصیب کرے، آپ کے گھر کو ترقی دے، آپ کو صحت عطا فرمائے۔ اس وطن میں جو لوگ اس وطن کو مضبوط کرنا چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو مضبوط کرے۔ اگر شہباز شریف جیسے قائد مستعد رہ کر مستقبل کی طرف بڑھتے رہے اور لوگ ساتھ ساتھ رہے تو انشاءاللہ اسلام کو بھی قوت ملے گی اور پاکستان کو بھی استحکام حاصل ہوگا۔ واقعہ محترم حاضرین اور ذی قدر سامعین، میاں محمد شہباز شریف کی شخصیت میں محبوب اوصاف کی بو قلمونی ہے۔ آپ اپنی انگلی اور انگوٹھا جب رخسار پر سجائیں تو ہمارے شاہ جی کہتے ہیں یا وہ کچھ تخلیق کر رہے ہوتے ہیں یا کسی کی تخلیق صحیح کر رہے ہوتے ہیں۔ مزے کا آدمی ہے جو تعمیر حیات کے پیچھے تتلیوں کی طرح آگے ہی آگے نکل رہا ہوتا ہے۔ پانیوں پر بند کیسے باندھیں، بجلیوں میں شعلے کیسے بھریں اور کھیتوں میں اناج کیسے بڑھے، مستعد صبح خیز شعلہ جوالا، تعمیر وطن کا ایک خوبصورت حوالہ۔ میری مراد ہے میاں محمد شہباز شریف، وزیر اعظم اسلامی جمہوریہ پاکستان۔ آئیے انہیں سنتے ہیں وہ کیسے ہماری رہنمائی کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انتہائی قابل احترام حضرت علامہ سید ریاض حسین شاہ صاحب، انتہائی قابل احترام علماء کرام، حفاظ قرآن، عزیز طالب علم خواجہ محمد آصف وزیر دفاع، میرے برادر عزیز جناب میاں جاوید شفیع صاحب، اور اس عظیم درسگاہ میں موجود جناب حنیف عباسی صاحب اور میرے دوسرے ساتھی مہمانان گرامی، السلام علیکم۔ آج مجھے ادارہ تعلیمات اسلامیہ میں حضرت شاہ صاحب کی خدمت میں حاضری دے کر بہت خوشی ہو رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس عظیم شخصیت کی نسبت سے دین اسلام کو فروغ دینے کے لیے اور اسلامی تعلیمات کے لیے جس قدر حضرت شاہ صاحب کی عظیم خدمات ہیں، اس کے لیے جتنی بھی ستائش کی جائے کم ہے۔ میں جناب آپ کی خدمت میں یہاں پر آپ کو ہدیہ تبریک پیش کرنے کی غرض سے میں حاضر ہوا ہوں۔ میری آپ سے یاد اللہ میرے خاندان کی اس بات کو 35-36 سال گزر گئے ہیں، اور ہر جمعے دہائیوں تک آپ کے ارشادات عالیہ جمعہ کے خطبہ کے موقع پر سننے کا موقع ملتا رہا اور آپ سے بے پناہ رہنمائی حاصل ہوتی رہی۔ آپ کا پرجوش خطاب دلوں کو گرماتا تھا، ہزاروں لاکھوں لوگوں کو۔ میں خود، میرے والد گرامی اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے، میرے بڑے بھائی میاں
نواز شریف صاحب اور ہم سب دو زانو ہو کے حضرت کی وہاں پر اتفاق مسجد میں جو ان کا کلام، ان کی تقاریر، اس سے ہم سب بہت فیض یاب ہوتے رہے۔ آپ ایک انتہائی سچے، کھرے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ پیروکار ہیں۔ آپ نے قرآن کریم کے حوالے سے اور سنت نبوی کے حوالے سے جو آپ کی خدمات ہیں اس سے ساری دنیا واقف ہے۔ میں آج صرف آپ کی قدم بوسی کے لیے حاضر ہوا ہوں اور میرے لیے یہ بڑی سعادت ہے۔ ہمارے والد نے ہمیں یہی سکھایا کہ علماء کرام کی جوتیوں میں بیٹھنا چاہیے، اور اسی سے دنیا بھی ملتی ہے اور دین بھی ملتا ہے۔ میں آج آپ جو کہ ایک چاند کی طرح، سورج کی طرح آپ دین اسلام کی روشنی ساری عمر آپ نے پھیلائی، میں کیا یہاں پر بات کر سکتا ہوں، میری مجال نہیں ہے۔ البتہ میں یہ ضرور کہوں گا کہ آج ملک پاکستان کو جس قدر ایک استحکام، امن، بھائی چارے، یکجہتی اور اتفاق اور اتحاد کی ضرورت ہے، شاید تاریخ میں پہلے کبھی اتنی ضرورت نہ پڑی ہو۔ اس لیے کہ پاکستان اس وقت معاشی ایک بہت بڑے چیلنج سے اس کا واسطہ ہے۔ ان 15 مہینوں میں تمام تر انسانی کمزوریوں کے باوجود ہم نے کوشش کی کہ ان مشکلات سے پاکستان کو نکالا جائے، کوشش کی حتی المقدور کہ جو ہمارے معاشی چیلنجز ہیں ان سے پاکستان کو نکالا جائے۔ دنیا میں اس وقت جو تیل کی قیمتیں آسمان سے باتیں کر رہی ہیں، میں یہاں پر بڑی آپ سے سیدھی سادھی گفتگو کرنا چاہتا ہوں کہ یقیناً اس مرتبہ ہر 15 دن کے بعد تیل اور پیٹرول کی قیمتوں کا حکومت پاکستان وہ اعلان کرتی ہے۔ اگر ہمارے برادر ممالک کی طرح ہمارے پاس تیل ہوتا، ہمارے پاس گیس ہوتی، نواز شریف کی قیادت میں ہم اس ملک کے عوام کو انتہائی سستا اور پیٹرول اور ہم ڈیزل دیتے، لیکن بدقسمتی سے ہمارے پاس نہ تیل ہے نہ گیس۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں زرخیز زمین دی ہے، پہاڑ دیے ہیں، سمندر دیے ہیں، دریا دیے ہیں، اور یہ ہم پلہ ہے ان ممالک کے وسائل کے برابر جہاں پر تیل اور گیس ہے۔ صرف جو کہ حضرت شاہ صاحب کی تقاریر میں، خطبوں میں جو پیغام پورے پاکستان تک جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات بجا لاؤ اور کوشش کرو کہ انسانیت کی خلوص دل کے ساتھ خدمت کی جائے۔ میں آپ کو یہاں پر آج یہ کہنے آیا ہوں، اور مجھے اجازت دیجیے کہ میں یہ چند باتیں آپ کے گوش گزار کر دوں کہ 16 ماہ کے اندر یا 15 ماہ کے اندر ہم نے پاکستان کو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اور ان جیسے عظیم ہستیوں کی دعاؤں کی بدولت پاکستان کو ڈیفالٹ سے بچا لیا۔ میں یہاں پر سیاسی تقریر کرنے نہیں آیا، نہ ہی اس حوالے سے کوئی الزام تراشی کروں گا۔ صرف یہ کہوں گا کہ پاکستان کو
اللہ تعالیٰ کے بے پایہ فضل و کرم سے اور آپ جیسے عظیم مسلمانوں اور پاکستانیوں کی دعاؤں کی بدولت پاکستان ڈیفالٹ سے بچ گیا۔ اب ہمیں پاکستان کو معاشی ترقی کے لیے آگے لے کر جانا ہے۔ وہ تبھی ممکن ہے کہ قوم میں یکسوئی ہو، اتحاد اور اتفاق ہو، اور اس بات پر مکمل ایکا ہو کہ ہم نے دن رات محنت کرنی ہے اور پاکستان کی حالت بدلنی ہے۔ میں اپنی تقاریر میں اکثر مرتبہ کہتا رہا ہوں کہ قرضوں کی زندگی سے ہمیں نجات حاصل کرنی ہوگی، کیونکہ قرض ہفیون کی طرح ایک بہت بڑی بیماری ہے قرض لینا، اور اگر ہم نے قرض سے نجات حاصل کرنی ہے تو واحد طریقہ ہے کہ ہم دن رات شبانہ روز محنت کریں اور اپنے جو وسائل اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو عنایت کیے ہیں، آپ کی شکل میں بڑے بڑے اذہان بیٹھے ہیں، قابل علماء بیٹھے ہیں، سیاستدان بیٹھے ہیں اور کاروباری حضرات بیٹھے ہیں، پورے ملک میں ایسے افراد کی کوئی کمی نہیں جن کو موقع دیا جائے، ہمارے نوجوان نسل ان کو تعلیم کے زیور سے آراستہ پیراستہ کیا جائے تو باخدا وہ ملک کے اندر خوشحالی کا انقلاب لا سکتے ہیں، اور یہاں پر غربت کا دور دورہ ختم ہو سکتا ہے، اور لاکھوں یتیم بچوں اور بچیوں کی عزت اور وقار کے ساتھ ان کو زندگی بسر کرنے کے مواقع حاصل ہو سکتے ہیں۔ شرط یہ ہے کہ ہم تحفظ پاکستان کا تقاضا محسوس کرتے ہوئے کشکول توڑ دیں۔ اسی طریقے سے میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کو معاشی طور پر کھڑا کرنے کے لیے ہم نے جو اب پروگرام بنایا ہے اس میں زراعت نمبر 1 ہے، انفارمیشن ٹیکنالوجی جسے IT کہتے ہیں، کروڑوں قوم کے نوجوان بچوں اور بچیوں کے لیے، نمبر 2 ہے معدنیات، نمبر 3 ہے معدنیات کی دولت بلوچستان سے لے کر سندھ، KP اور پنجاب میں ہے، اور اگر اسی کو ہم زمین سے نکال کر عوام کے فائدے کے لیے استعمال کریں گے تو قرض لینے کی حاجت نہیں رہے گی، بلکہ قرض دینے کے قابل ہو جائیں گے انشاءاللہ، شرط یہ ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت فرمائے اور ہم اس راستے پر گامزن ہو جائیں جس کے لیے یہ پاکستان مارج وجود میں آیا تھا۔ میں آخر میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ حضرت علامہ سید ریاض حسین شاہ صاحب میرے لیے ایک عظیم رہنما ہیں۔ میں آج میری بڑی خوش قسمتی ہے کہ مجھے آج یہاں پر حاضری دینے کا موقع ملا، اور بخدا میں یہ آپ کو اس خدائے بزرگ و برتر کو گواہ بنا کر کہتا ہوں کہ 35 سال ان کی وہاں پر جمعے کو عوام سے وہاں پر ان کی شعلہ بیانی، ان کے خطبات کے علاوہ میں نے آج تک ان سے کوئی ایسی بات نہیں سنی جو کہ ان کی ہستی کے خلاف ہو، ان کے احترام کے خلاف ہو۔ یہ شخص یہ بڑا عظیم شخص ہے بالکل، اور میں سمجھتا ہوں کہ ان کی دعاؤں کی برکت اللہ تعالیٰ نے نواز شریف کو ایسے مقام پر پہنچایا کہ 3 مرتبہ وہ وزیر اعظم بنے، اور ان کی دعاؤں کی بدولت میں بھی خادم پنجاب اور اب 15 ماہ وزیر اعظم ان مشکلات کا مقابلہ کیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو عمر خضر عطا فرمائے، صحت کاملہ عطا فرمائے، اور یہ اسی طرح یہ اسلامی تعلیمات کے پھول ہر طرف بکھیرتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی ناصر ہو۔ اسلام زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔